اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین اما بعد وقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ما اصف من دار اولها عناء وآخرها فنا فی حلالها حساب وفی حرامها عقاب۔ نہج البلاغہ کے دروس اور معارف کا سلسلہ چل رہا تھا۔ آج ہم اس درس میں بیان کریں گے کہ جب مولائے متقیان امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ میں دنیا پرستی کے وہ آثار بتائے کہ جو انسان دنیا پرست ہے وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا پرستی انسان کو برباد کر دیتی ہے، انسان کی آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ تو مولا کے محضر میں چلتے ہیں، مولا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ اسی نہج البلاغہ میں مولائے متقیان نے وہ راستے بتائے ہیں، وہ طریقے بتائے ہیں، اگر اس نگاہ سے انسان دنیا کو دیکھے گا تو انسان کامیاب ہو جائے گا، انسان سعادت مند ہو جائے گا، اسی دنیا میں رہ کر سعید بن جائے گا، خوش بخت بن جائے گا۔ تو مولائے متقیان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 82 نمبر خطبے میں مولا فرماتے ہیں ما اصف من دار اولها عناء، میں اس گھر کی کیا صفت بیان کروں، کیا بیان کروں جس کی ابتدا میں ہی رنج و مصیبت ہے۔ وآخرها فنا، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فی حلالها حساب، اگر انسان اس دنیا میں حلال کماتا ہے اس کے حلال میں حساب و کتاب ہے، حساب ہوگا یہ تم نے جو حلال کمایا کہاں خرچ کیا، کیسے خرچ کیا، ان ذمہ داریوں کو، ان واجبات کو ادا کیا یا نہیں کیا، حلال میں بھی حساب ہے۔ وفی حرامها عقاب، اس دنیا میں انسان جو حرام کماتا ہے اس کا عذاب ہے۔ من استغنا فیہا فتن، تو یہاں پر وہ انسان جو غنی ہے، ثروت مند ہے، وہ فتنوں سے وابستہ ہے، اس کا فتنوں سے واسطہ ہے ہمیشہ۔ وَمَنِ افْتَقَرَ فِيهَا حَزِنَ، اور جو انسان فقیر ہے تو وہ حزن و ملال میں ہے، رنج و مصیبت میں ہے، تکلیفوں میں ہے۔ وَمَنْ سَعَاهَا فَأَتَتْهُ، جو دنیا کے لیے انسان کوشش کرتا ہے اس کی آرزویں بڑھتی جاتی ہیں، ایک چیز کے لیے کوشش کی وہ ختم نہیں ہوگی، دوسری آرزو شروع ہو جائے گی۔ آپ دنیا کی مثالیں ہی دیکھ لیں، انسان پہلے چاہتا ہے میرے پاس گھر ہو، یہ سہولت ہو، یہ سہولت ہو، لیکن پھر کہے گا کہ پہلے چھوٹی گاڑی لی، موٹر سائیکل ہے، پھر کہے گا کار ہو، اس کے بعد یہ ہو، بڑی گاڑی ہو۔ یعنی خواہشیں انسان کی اگر دنیا کے پیچھے بھاگے گا بڑھتی جائیں گی، اور اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بھی بنا لے گا۔ من سعاها فاتتہ، من سعاها فاتتہ، جو کوشش کرے گا دنیا کے لیے اس کی دنیا کی آرزویں، خواہشیں بڑھتی جائیں گی۔ ومن قعد عنها واتتہ ومن ابصر بها بصرتہ، جو انسان اس دنیا کو عبرت کی نگاہ سے دیکھے گا، اس آنکھ سے دیکھے گا، میں دوسرے الفاظ میں کہوں بصیرت سے دیکھے گا، بصیرت سے اگر انسان دنیا کو دیکھے گا تو انسان کی آنکھیں کھل جائیں گی، انسان بینا ہو جائے گا، انسان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی، کیونکہ اس نے عبرت کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ وَمَنْ أَبْصَرَ إِلَيْهَا أَأْمَتْهُ، اور جو انسان اس دنیا کی طرف دیکھے گا، أَأْمَتْهُ، یہ دنیا انسان کو اندھا بنا دے گی۔ اب دیکھیں کہ آپ دنیا کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔
اور مولا یہ متقیان نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 111 میں مولا بیان فرماتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ. دنیا سے اگر وابستہ ہو گئے، دل لگا لیا آپ نے دنیا سے، تو آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. مولا فرماتے ہیں فَإِنِّي أُحَذِّرُكُمْ الدُّنْيَا، میں تمہیں دنیا سے ڈراتا ہوں. ظاہری حساب سے فَإِنَّهَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ حُفَّتْ بِالشَّهْوَاتِ وَتَحَبَّبَتْ بِالْعَاجِلَاتِ. ظاہری حساب سے یہ شیرین، خوشگوار، تر و تازہ و شاداب ہے. نفسانی خواہشیں اس کے ارد گرد انہوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. ظاہری حساب سے اس میں چمک ہے، زرق و برق ہے، اور جلد میسر آ جاتی ہے، جلدی حاصل ہو جاتی ہے. اس لیے یہ محبوب بھی ہے ان افراد کے نزدیک جو دنیا پرست ہیں. وَتَحَلَّتْ بِالْآمَال، جھوٹی امیدوں سے بھری ہوئی ہے دنیا. وَتَزَيَّنَتْ بِالْغُرُورِ، دھوکے اور غرور سے سنوری ہوئی ہے. یعنی دیکھیں دنیا کو کس نگاہ سے ہم دیکھنا ہے. دھوکہ، فریب، غرور، ممر، لیس بمقر، اس نگاہ سے انسان اگر دیکھے گا یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، یہ دھوکہ دینے والی ہے. تو جب جو چیز دھوکہ دیتی ہے، آپ ظاہر صاحب سے کوئی دوست ہی آپ کو دھوکہ دے دے، آپ اس کے پیچھے نہیں جاتے. جس نے مجھے فریب دیا ہے یہ دھوکے باز ہے. تو یہ امیر المومنین اس دنیا کے لیے بیان فرما رہے ہیں یہ دنیا دھوکہ ہے، دنیا فریب ہے. ظاہری حساب سے اس کی رنگینیاں شاداب سرسبز نظر آ رہی ہے، جلدی اس کی خواہشیں حاصل ہو جاتی ہیں، جلدی خواہشیں اس میں حاصل ہو جاتی ہیں، اسی لیے تم نے اس کو محبوب بنا لیا. دھوکے اور فریب کو کون محبوب بناتا ہے؟ عقل مند انسان وہ ہے جو دھوکے اور فریب سے بھاگتا ہے کہ تاکہ میں اس فریب میں مبتلا نہ ہو جاؤں. لیکن انسان پھر بھی اس کے پیچھے بھاگتا جاتا ہے. اللہ اکبر. انسان کو اس دنیا میں آگہی ہونی چاہیے، آگاہ رہے انسان. الستم فی مساکن من کان قبلکم اطول اعمارا، مولا نہج البلاغہ کے خطبے نمبر 111 میں فرماتے ہیں کہ جو آپ سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں رہتے تھے، کیا ان کی عمریں زیادہ نہیں تھیں؟ کیا وہ یہیں اس دنیا میں نہیں رہتے تھے؟ ان کی نشانیاں پائیدار نہیں تھیں؟ ابعد آمالا، ان کی امیدیں زیادہ نہیں تھیں، بلند امیدیں نہیں رکھتے تھے وہ آپ سے. یہ سارے امیدیں بھی رکھتے تھے، عمریں بھی زیادہ تھی، آثار بھی ان کے آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن دنیا نے ان کو بھی نہیں چھوڑا. کیوں اس دنیا کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے؟ مولا پھر کیا کریں؟ مولا فرماتے ہیں آپ موت کو یاد رکھیں، معاد کو یاد رکھیں، قیامت کو یاد رکھیں. اما بعدو، مولا ایک جگہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 28 میں فَإِنَّ الدُّنْيَا قَدْ أَدْبَرَتْ، دنیا چھوڑ کے چلی جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی. وَآذَنَتْ بِوِدَاءٍ یا وَدَاءٍ، اور اس دنیا نے وداع کا اعلان کر دیا ہے. اس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گی، تم کتنا بھی مجھے چاہو لیکن میں بے وفا ہوں، میں تمہیں چھوڑ دوں گی. اچھا مولا پھر ان الآخرۃ قد اقبلت واشرفت باطلاع، تمہیں اس میں رہنا نہیں ہے لیکن تمہیں پتہ ہے کہ آخرت تمہارے سامنے ہے، تمہیں بالآخر آخرت کی طرف جانا ہے. وہی گھر ہے جہاں پر تمہیں باقی رہنا ہے، تمہیں زندگی گزارنی ہے. یہ دنیا ممر ہے، گزرگاہ ہے. آخرت کو یاد رکھو گے، دنیا کے ان آثار اور ان بدبختیوں سے تمہیں نجات مل جائے گی. اما بعد فإنک لست بسابق اجلک ولا مرزوق ما لیس لک، جو تمہاری روزی نہیں ہے،
جو تمہارے حصے میں نہیں وہ تمہیں نہیں ملے گا، اس پر یقین رکھو، جو تمہارا حصہ نہیں وہ تمہیں نہیں ملے گا، اس سائے کی طرف کیوں تم بھاگ رہے ہو؟ اور مولا فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخرۃ بغیر عمل، جب انسان کی دید اور نگاہ یہ ہو جائے کہ مجھے آخرت کی طرف سفر کرنا ہے، اس دنیا میں نہیں رہنا، تو مولا فرماتے ہیں پھر فقط امیدوں سے آخرت نہیں ملتی، بغیر عمل کے آخرت میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یقول فی الدنیا بقول الزاہدین ویعمل فیہا بعمل الراغبین، یہ انسان جو اس دنیا میں زندگی گزارتا ہے، عمل نہیں کرتا، یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے قول کو آپ اگر دیکھیں گے زاہدوں والا قول ہوگا، نہیں نہیں مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے، قول اس کا یہ ہوگا، درس دینے کا بڑا ماہر ہوگا، نصیحت کرنے کا بڑا استاد ہوگا، لیکن یعمل فیہا بعمل الراغبین، لیکن عمل کون سا ہوگا؟ راغبوں والا، دنیا پرستوں والا، عمل میں وہ سارا کام اس کا عمل والا ہوگا، لیکن قول میں زاہد، عمل میں راغب، یعنی تضاد، قول کے حساب سے دیکھا جائے زاہد تارک دنیا، عمل کے حساب سے دیکھا جائے تو حقیقت میں دنیا میں اس کی رغبت ہے۔ ان اوتی منہا لم یشبع، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، منہومان لا یشبعان، جو ایک جگہ مولا فرماتے ہیں کہ دو ایسے افراد ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا، کبھی بھی ان کا ظرف نہیں بھرے گا، ان کو جتنا دو وہ کہیں گے اور دیں، طالب الدنیا و طالب العلم، یا طالب المال و طالب العلم، وہ انسان جو مال کا طالب ہے، جو دنیا کا طالب ہے، اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ تو آخری حساب سے اس درس میں مولا نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہیں اس دنیا پرستی سے بچنا ہے، اس بدبختیوں سے بچنا ہے، ان بدبختیوں سے بچنا ہے، تو آخرت پر نگاہ رکھو، یہ یقین رکھو تمہیں مرنا ہے، حساب کتاب ہے۔ جب یہ نگاہ ہوگی، یہ نظریہ تمہارا ہوگا، تمہاری آخرت آباد ہو جائے گی، اور اس دنیا کے ہیلے اور مکر سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔